ألا بذكر الله تطمئن القلوب. بزرگان محترم و عزیز طلباء، حضرت یونس علیہ السلام کا تذکرہ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں۔ حضرت یونس علیہ السلام کی دعا کی بیان کی ہے، اور پھر حضرت یونس کو جو نجات عطا کی گئی اس کا بھی تذکرہ کیا گیا، اور آخر حصے میں یہ بھی بتا دیا کہ جو مومن اور مسلمان اللہ رب العزت کے حضور اس دعا کے ذریعے طلب کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے محروم نہیں کرتے۔ دعا کیا ہے؟ آپ اور میں حضرت یونس علیہ السلام کی اس دعا کو آیت کریمہ کے نام سے جانتے ہیں۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ دعا ہے۔ آیت کریمہ کے علاوہ دعائے یونس کے نام سے بھی اسے جانا جاتا ہے۔ یہ دعا بھی حضرت یونس علیہ السلام کو اللہ نے سکھائی جب وہ مچھلی کے پیٹ میں تھے۔ پہلے حضرت یونس علیہ السلام کا مختصر واقعہ آپ کے گوش گزار کر دوں تاکہ پتہ چلے کہ اس کی اہمیت کیا ہے۔ میں نے جو آیتیں آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں اس میں اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں، اور ذُنُّون کو جب وہ قوم پر ناراض ہو کر چلا گیا، اس نے گمان کیا کہ ہم اس پر تنگی نہیں کریں گے، لہٰذا اس نے مشکلات میں پکارا کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، بے شک میں اپنے آپ پر ظلم کرنے والوں میں سے۔ دوسری آیت میں اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں، لہٰذا ہم نے ان کی دعا قبول کی اور انہیں غم سے نجات عطا کر دی۔ اور پھر یہ ایک عام حکم اللہ رب العزت بندوں تک پہنچا رہے ہیں کہ اسی طرح ہم مومنوں کو نجات عطا کرتے ہیں۔ واقعہ حضرت یونس علیہ السلام یہ ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام کو اللہ نے نینوا ایک شہر تھا، وہاں تبلیغ اور اشاعت اسلام کے لیے مبعوث فرمایا۔ موجودہ عراق جو ملک ہے اس کے اندر کوفہ یا آج کے زمانے میں جسے ہم کربلا کہتے ہیں، یہی آس پاس کہیں یہ شہر آباد تھا۔ نینوا میں آپ مبعوث کیے گئے اور آپ نے تبلیغ کی، لوگوں تک اسلام پہنچایا، اللہ کے احکام پہنچائے، لیکن لوگوں نے نافرمانی کی اور آپ کی تعلیمات کو ٹھکرایا، آپ کو برا بھلا کہا۔ ایسے میں حضرت یونس علیہ السلام بڑے پریشان ہوئے، ہر طریقے سے ان کو سمجھانا چاہا، لیکن جب قوم نہیں سمجھی تو قوم سے ناراض ہو کر اللہ سے دعا کی کہ اللہ یہ آپ کی اور میری بات تو سنتے نہیں، آپ کی نافرمانی پر تلے ہوئے ہیں اور گستاخیاں بھی کرتے ہیں، آپ کے احکامات کا مذاق بھی اڑاتے ہیں، اب ایسی قوم کو زندہ رہنے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے، آپ ان پر عذاب نازل فرمائیں۔ حضرت یونس علیہ السلام کی دعا اللہ رب العزت نے قبول فرمائی اور کہا کہ ٹھیک ہے، 3 دن کی مہلت دی جاتی ہے، تم انہیں خبر دے دو کہ 3 دن انتظار کریں، 3 دن کے بعد ان پر عذاب نازل کر دیا جائے گا۔ حضرت یونس علیہ السلام قوم کے پاس آئے اور انہیں اللہ کا حکم سنا دیا کہ تم نے بڑی ڈٹائی کی، تم نے بڑا نقصان پہنچایا، اپنے آپ پر ظلم کیا، اللہ کی بات سے روگردانی کی اور تم نے پیغمبر کی بات کو ٹھکرا دیا، تو اب یاد رکھو اللہ نے فیصلہ کر دیا ہے کہ تم پر عذاب آنے والا ہے، 3 دن انتظار کرو، 3 دن کے بعد تم پر سخت عذاب آئے گا اور تم سب کے سب ختم کر دیے جاؤ گے، اس لیے کہ تم اللہ کے نافرمان ہو۔ حضرت یونس علیہ السلام نے قوم کو یہ بات بتائی، عذاب کا مژدہ سنایا اور وہاں سے نکل کر کسی جگہ روپوش ہو گئے۔ روایتوں میں آتا ہے کسی غار میں جا کر آپ اللہ کے ذکر میں مشغول ہو گئے، اللہ کی پناہ
ادھر جب قوم سے آپ باہر نکل گئے تو لوگوں نے کہا کہ دیکھتے ہیں 3 دن کا وقت ہے، 3 دن کے بعد کیا ہوتا ہے۔ 3 دن کے بعد بادل آنے شروع ہوئے اور اس میں عجیب و غریب رنگ دکھائی دیے اور عجیب و غریب ہولناکی نظر آنے لگی، تو قوم کو پتا چلا کہ ہاں ہم پر عذاب آنے والا ہے۔ جب آنکھوں دیکھا حال سامنے آیا تو اب قوم پچھتائی اور انہوں نے حضرت یونس علیہ السلام کو تلاش کرنا چاہا، لیکن حضرت یونس علیہ السلام تو تھے ہی نہیں، کہاں ملتے۔ بڑی تلاش کے بعد مایوس ہو گئے اور سر جوڑ کر بیٹھے کہ یونس علیہ السلام تو لگتا ہے ہم سے ناراض ہو کر چلے گئے ہیں، لیکن اللہ کے اس عذاب کو کس طرح روکا جائے۔ سب نے بیٹھ کر جو علماء کچھ وہاں موجود تھے، علم جانتے تھے، ان سے بات کی۔ انہوں نے کہا کہ اس کا ایک ہی راستہ ہے کہ ایک جگہ جمع ہو جاؤ اور اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کر لو، ہو سکتا ہے اللہ رب العزت معاف کر دے۔ سب ایک جگہ جمع ہوئے، اللہ کے حضور گڑ گڑائے، روئے، معافی مانگی اور گناہوں سے درگزر کرنے کی درخواست کی۔ اتنا روئے، روایتوں میں آتا ہے کہ 1 دن یا 3 دن یا 40 دن تک کسی نے کوئی کام نہیں کیا، اللہ کے آگے سر رکھ کر روتے رہے۔ تو اللہ رب العزت نے عذاب ہٹا لیا۔ جس قوم کے متعلق فیصلہ ہو چکا اور جس قوم کے نبی کے ذریعے پیغام پہنچا دیا کہ اب تمہاری ہلاکت یقینی ہے، 3 دن کے بعد تم پر عذاب آنا ضروری ہے، اللہ نے فیصلہ فرما دیا ہے۔ ان کے التجا کرنے سے، ان کے رونے سے، ان کے گڑگڑانے سے، معافی مانگنے سے، اللہ کے حضور سجدہ کرنے سے اللہ نے ان کا عذاب اٹھا لیا۔ یہ پہلی قوم تھی روایتوں کے حساب سے جس پر عذاب آتے آتے واپس اٹھا لیا، ورنہ کوئی قوم ایسی نہیں جس پر عذاب کے اثرات ظاہر ہوئے ہوں اور پھر واپس عذاب اٹھا لیا جائے۔ حضرت یونس علیہ السلام کی قوم پر عذاب کے اثرات ظاہر ہوئے، لیکن ان کے معافی تلافی کرنے سے عذاب ان سے اٹھا لیا گیا۔ ادھر حضرت یونس علیہ السلام جب مدت پوری ہو گئی، جب ان کو لگا کہ عذاب آیا ہوگا اور چلا گیا ہوگا، اب تو سب ختم ہو گئے ہوں گے، تو آپ وہاں سے نکل کر بستی میں آئے تو دیکھا پوری بستی صحیح سالم ہے، عذاب کے کوئی اثرات ہی نظر نہیں آ رہے ہیں۔ تو آپ کو بڑا تعجب ہوا، لیکن آپ بستی نہیں گئے، آپ سے تھوڑی سی بھول ہوئی، اور بھول یہ ہوئی کہ آپ نے اللہ سے مشورہ نہیں کیا، بلکہ وہاں سے واپس پلٹ گئے اور آپ نے سوچا کہ میں تو انہیں عذاب کی بات بتا کر آ گیا تھا، اب جب میں جاؤں گا اور ان پر عذاب چونکہ آیا نہیں ہے تو یہ پہلے ہی مجھے جھٹلاتے تھے، اب اور جھٹلائیں گے کہ تو اپنے آپ کو نبی کہتا تھا اور نبی تو جھوٹ نہیں بولتا، تم نے عذاب کی خبر دی اور پھر عذاب نہیں آیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ تم جھوٹے ہو۔ یہ بات ذہن میں آئی تو حضرت یونس علیہ السلام بستی میں داخل نہیں ہوئے بلکہ واپس پلٹ گئے اور آپ نے کسی اور جگہ جانا چاہا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ آپ کے 2 بچے تھے ساتھ میں، ایک بچے کو بھیڑیا اٹھا کر لے گیا اور دوسرا بچہ جو ہے وہ ندی میں گر کر بہ گیا۔ اب حضرت یونس علیہ السلام تنہا رہ گئے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے ایک دریا پر پہنچ کر دیکھا کہ کشتی میں کچھ لوگ سوار ہیں اور وہ پار جانا چاہتے ہیں، تو آپ نے بھی سوچا کہ میں بھی یہاں سے نکل چلتا ہوں۔ آپ کشتی میں سوار ہو گئے، جب کشتی درمیانے دریا پہنچی تو رک گئی اور آگے نہیں بڑھی، تو لوگوں نے کہا کہ بھئی کیا ہو گیا جس کی وجہ سے کشتی آگے نہیں بڑھ رہی ہے؟ تو مقامی لوگوں نے کہا کہ ایسا لگتا ہے کوئی اس میں ایسا شخص ہے جو گنہگار ہے یا کوئی اپنے مالک سے بھاگا ہوا، ان کے ہاں روایتیں ہوں گی، کوئی علامت ہوگی اس طرح کی۔ تو حضرت یونس علیہ السلام خاموش رہے۔ لوگوں نے کہا کہ اگر
کوئی ان میں سے ایسا ہے تو وہ باہر نکل جائے تاکہ دوسرے لوگ عافیت کے ساتھ پار لگ جائے۔ حضرت یونس علیہ السلام کھڑے ہوئے اور آپ نے کہا کہ میں اپنے مالک سے بھاگا ہوا ہوں۔ یعنی آپ نے مشورہ نہیں کیا تھا، ایک بھول ہو گئی تھی، تو آپ نے کہا کہ میں اللہ سے بھاگا ہوا ہوں، چھپے لفظوں میں کہا کہ میں اپنے مالک سے بھاگا ہوا ہوں۔ لیکن لوگ حضرت یونس علیہ السلام کو جانتے تھے، لوگوں نے کہا کہ ایسا نہیں ہو سکتا، آپ اتنے نیک ہیں، آپ ایسے پرہیزگار ہیں، آپ اتنے سچے ہیں، آپ دھوکہ نہیں دے سکتے، یہ جھوٹ بات ہے۔ لوگوں نے کہا کہ چلو قرآن تازی کرتے ہیں، قرآن نکالا گیا، 3 مرتبہ قرآن ڈالا، تینوں مرتبہ حضرت یونس علیہ السلام کا نام آیا۔ لوگوں نے کہا کہ نام ضرور قرآن میں آ رہا ہے، لیکن ہم اس بات پر یقین نہیں کرتے کہ آپ اپنے مالک سے بھاگے ہوئے۔ لیکن حضرت یونس علیہ السلام نے کہا کہ قرآن میں بھی یہی ہے اور سچ بات بھی یہی ہے کہ میں اپنے مالک سے بھاگا ہوا ہوں، لہٰذا میں کشتی سے باہر نکل جاتا۔ اب کوئی کنارہ تو تھا نہیں، دریا کے بیچ پہ کشتی تھی۔ حضرت یونس علیہ السلام پانی میں کود گئے۔ اللہ کے حکم سے ایک بڑی مچھلی آئی اور اس نے آپ کو نگل لیا۔ اللہ نے حکم دیا مچھلی کو کہ یونس تیری خوراک نہیں ہے بلکہ یہ حفاظت کے لیے ہم نے رکھا۔ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے۔ ایک روایت کے مطابق اس مچھلی کو ایک اور بڑی مچھلی نے نگل لیا۔ اب ہوا یہ کہ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں ہے، اندھیروں میں ہے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ 3 دن آپ مچھلی کے پیٹ میں رہے۔ ایک دوسری روایت میں آتا ہے کہ آپ 1 مہینہ رہے۔ ایک تیسری روایت میں آتا ہے کہ آپ 6 مہینے رہے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ آپ 6 سال رہے۔ اور چند روایتوں میں آتا ہے کہ اس مچھلی نے 6 سمندروں کو پار کیا اس عرصے میں۔ اور ایک اور روایت میں آتا ہے کہ اس مچھلی کو اللہ نے ایسی تیزی اور قوت عطا کی کہ اس نے ان دنوں میں جتنے دن حضرت یونس اس کے پیٹ میں رہے 600 سال کا سفر طے کیا۔ 600 سال کا۔ اللہ اکبر۔ اللہ جانتے ہیں کہ کتنے دن حضرت یونس مچھلی کے پیٹ میں رہے، لیکن حضرت یونس نے آواز سنی کنکریوں میں سے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اے اللہ، آپ کے علاوہ کوئی معبود برحق ہے ہی نہیں اور آپ پاک ہیں، میں آپ کی پاکی بیان کرتا ہوں، بے شک میں اپنے آپ پر ظلم کرنے والوں میں سے ہوں۔ کنکریوں میں سے آواز آئی، یہ آواز اللہ رب العزت نے یونس علیہ السلام کے کانوں تک پہنچائی۔ مطلب یہ تھا کہ اللہ نے آپ کو دعا سکھائی۔ حضرت یونس علیہ السلام نے اس کا ملک کیا تو اللہ رب العزت نے مچھلی کو حکم دیا کہ آپ کو خشکی پر اگل۔ اس دعا کے پڑھنے سے اللہ رب العزت نے حضرت یونس کو خشکی پر اگلوا دیا اور ایک بیل کدو کی اگائی جس کے سائے میں آپ پڑے رہے۔ چونکہ مچھلی کے پیٹ میں اتنے عرصے رہنے تک آپ کی کھال اور بال سب ختم ہو گئے تھے، تو آپ ایسے تھے جیسے ایک بچہ پیدا ہوتا ہے، کمزور، نحیف، ناتواں۔ تو سائے میں رکھا اللہ رب العزت نے، اور ایک بکری کو یا کسی اور ہرن وغیرہ کو اللہ نے حکم دیا تو آپ کو دودھ پلایا کر دیا کر ایک عرصے تک آپ وہاں رہے۔ اور جب طاقت توانائی واپس آ گئی تو اللہ سے اپنے اس بھول کی، اس چوک کی معافی مانگی اور اللہ کے حکم سے واپس نینوا شہر میں آئے۔ لوگوں نے دیکھا تو حضرت یونس علیہ السلام کا استقبال کیا اور آپ کو ہاتھوں ہاتھ لیا، اور پھر حضرت یونس علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل کرتے رہے۔ آپ نے جو فرمایا اس پر عمل کیا، آپ کے احکامات پر عمل کیا، اور آپ نے جو تعلیم فرمائی اس کو اختیار کر لیا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ دریا سے اللہ رب العزت نے آپ کے بیٹے کو بھی عطا کر دیا، اور بھیڑیا جو آپ کے بچے کو اٹھا کر لے گیا تھا اسے بھی واپس حضرت یونس تک پہنچا دیا۔ بہرحال یہ ہلکی سی بھول تھی، انبیاء سے خطا نہیں ہوتی،
انبیاء سے گناہ نہیں ہوتا، بھول تھی کہ آپ مشورہ کرنا بھول گئے تھے تو اللہ رب العزت نے تنبیہ فرمائی۔ لیکن اس واقعے سے رہتی دنیا تک کے لیے اللہ رب العزت نے ایک دعا عطا فرمائی۔ وہ دعا کیا ہے؟ وہ یہی دعا ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔